بالعالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث. محترم و معزز دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آپ کے سامنے یہ 15 روزہ پروگرام، جس میں ہم فی الحال تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی قربانیوں، آپ کی خدمات دین اسلام کے لیے اور آپ کے کارنامے اور آپ کی کوششیں جو آپ نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کی، اس تعلق سے ہم نے 2 حصوں میں سنا. آج کا یہ حصہ یا آج کا یہ پروگرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اسباب کیا تھے، اور آپ کی شہادت میں سبائیوں کا جو فتنہ تھا، ابن سبا یہودی، اس کی جو کارستانی تھی، اس تعلق سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف طرح کے فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہ بیان فرما دیا کہ جس قدر زمانہ دور ہوتا جائے گا خیر القرون سے اور نبوی زمانے سے، آہستہ آہستہ لوگوں میں مختلف طرح کے فتنے پنپیں گے، جنم لیں گے، اور فتنوں کی اتنی بہتات اور کثرت ہوگی کہ ایک مومن، ایک مسلمان کو اپنے ایمان اور عقیدہ کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا، کہ تم اعمال کی طرف سبقت کر لو، جلدی کر لو، فتنوں کے وجود سے پہلے، فتنوں کی آمد سے پہلے. اور یہ فتنے اتنے گھنے ہوں گے اور اتنے خطرناک ہوں گے کہ آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ اس فتنے میں کیا کرے، کیسے وہ کامیابی حاصل کرے، کیسے ان فتنوں سے بچ جائے. کہا ایک مسلمان صبح کافر ہوگا، ایک مسلمان صبح مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، اور کوئی شام میں کافر ہے مومن ہو جائے گا. یعنی اس طرح کے فتنے ایسے آئیں گے کہ آدمی حق کو پہچان نہیں پائے گا، ناحق کی طرف چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا معاملہ خراب ہو گیا. تو ان فتنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ فتنوں کے دور میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو فتنوں سے بچ کر کے اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، جو فتنوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کی ڈگر پر کے راستے پر ڈال لے، وہ فتنوں میں کامیاب ہو جائے گا اور وہی محفوظ رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بڑی ہی واضح انداز میں فرما دیا تھا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، قرار ہوگا، سکون ہوگا، مال کی فراوانی ہوگی، بہتات ہوگی، کثرت ہوگی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بتایا، کہ بہت زیادہ مال کی فراوانی ہو گئی، مسلمان بہت خوش و خرم تھے، اور کوئی مسلمان مدینہ میں ایسا نہیں تھا جس کو وظائف نہ دیے جاتے ہوں. سارے لوگ خوشحال تھے، خوش و خرم تھے. اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے ہی واضح انداز میں سب کے سامنے آ گئی کہ خوشحال ہوئے مسلمان، اور اس کے بعد فتنے رونما ہوئے، فتنوں کا وقوع ہوا. اس سلسلے میں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں جو اسباب اہل علم نے ذکر فرمائے ہیں وہ اسباب ایسے ہیں کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کسی بھی قوم، کسی بھی جماعت، کسی بھی امیر کی جب اس کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے اسباب عموماً یہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ تقریباً 16 سال تھی، تقریباً 15 سے 16 سال۔ ان ایام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو رویہ اپنایا، وہ بہت بہترین تھا، رعایا کے ساتھ، والیان کے ساتھ، حکمران کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے جو شروع کے 5 سال تھے یہ بہت ہی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزرے۔ سارے مسلمان ہر طرف کے، بصرہ کے، کوفہ کے، مصر کے، سارے لوگ بڑے خوش تھے آپ سے۔ لیکن 5 سال گزرنے کے بعد جو آخری 5-7 سال تھا یہ ان کی زندگی کے بہت خطرناک ادوار میں سے گزرا، اور مختلف طرح کی آزمائشیں، مختلف طرح کی سازشیں رونما ہوئیں، اور لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا گیا، آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخری جو 5-7 سال تھے یہ بہت آزمائش میں گزرے اور لوگوں میں اختلاف بہت رونما ہو گیا۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں اس چیز کو جاننے سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ جو اسباب رونما ہوئے ان میں سے پہلا سبب یہ ہوا کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کے ادوار میں اسلام مکمل نظام کے ساتھ مکمل عام اور شامل تھا۔ سارے لوگ اخلاقی طور پر سب عزت و قدر کرتے تھے، اخلاقی طور پر سب ایک دوسرے کو دین پر فوقیت حاصل تھی، سب کو ان کے معاملات میں، ان کے اخلاق میں، ان کے لین دین میں دین کو سب سے پہلے رکھا جاتا تھا اور دین کے تعلق سے بڑی سنجیدگی تھی۔ مگر ان کے دور میں کچھ منافقین قسم کے لوگ تھے جیسا کہ سب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ جو اچھے لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، کثرت میں تھے، اور منافقین کم تھے جو ایسے خود بد کرنے والے تھے، رشوت خواری کرنے والے تھے، ان کی تعداد کم تھی، جس کی بنیاد پر یہ سازش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن جس طرح زمانہ گزرتا گیا لوگوں کے دلوں میں کمزوری آئی، ایمان میں کمی آئی، اور جب مختلف طرح کے مسلمانوں کے جب علاقے بڑھتے گئے، فتوحات ہوتے رہے اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت بہت سارے مشاکل اور مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ خوشحالی اور معاشرے پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ جب لوگ خوشحال ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیت المال سے بہت کم لوگوں کو نوازا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، جو مستحق رہتا اسے کو دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر عثمان غنی کے دور میں مال کی فراوانی ہوئی، بہت بڑھ گیا، سب کو انہوں نے نوازنا شروع کر دیا، اور جب مال کی کثرت ہو گئی تو لوگوں کے درمیان انہوں نے کہا کہ مال کی کثرت کی تم کو آخرت سے غافل کر دے گی۔ بتایا تھا پہلے ہی، انہوں نے نصیحت کیا تھا لوگوں کو، لیکن چونکہ جب مال کی فراوانی ہوئی، لوگ مال میں بڑھ گئے، اور منشیات کا بہت سارے لوگ جو صحابہ کرام کے بعد کے لوگ تھے، یا جو بدو قسم کے لوگ تھے جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اجمی قسم کے لوگ تھے، ان کے یہاں ایک طرح سے خاندانی عصبیت بہت اونچی بڑھ گئی، عصبیت بہت بڑھ گئی، منشیات کا استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب اس پر حضرت عثمان غنی نے قید لگایا، قدغن لگایا، روک لگایا، تو جو ان کے لوگ تھے یہ ان سے غصہ ہو گئے، اور کچھ لوگ ان کے خلاف رشوت خوریاں کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ جو خارجی قسم کے ذہن کے لوگ تھے اور جو سبائی فکر کے لوگ تھے، ان کی رشوت خوریاں چالو تھیں، یہ ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن جب اپنے لوگ جب انہوں نے ان کا خرچہ بند کر دیا یا کم کر دیا، تو اپنے لوگ جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی اعتراض کرنے لگے۔ اعتراض کرنے والوں میں معترضین میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ ایک وجہ تو یہ بن گئی، اور دوسری وجہ ہوئی کہ اجتماعی تبدیلی ایک مکمل ان میں آ گئی، کہ جب بہت سارے بدو مسلمان ہوئے اور دور دور کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے درمیان علم کی کمی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اجمیوں کا قرآن پڑھنا یہ بہت نقصان دہ، تم میں بدعت آ جائے گی۔ اور چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، عجمی تھے، کوئی کچھ تھا، ان کو اپنی قرت میں ناز ہوا اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگے، اور یہ سمجھا، انہوں نے اپنے آپ لوگوں میں باور کرایا کہ ہم عمل والے ہیں، علم والے ہیں، قرآن پڑھ کر کے
اور اس سے خود انہوں نے خروج کا راستہ آہستہ آہستہ ہموار کر دیا لوگوں کے لیے اور لوگوں کے، اور اسی لیے ابن سبا نے، یہودی نے، یہی سب سے بڑا محرک تھا. انشاءاللہ ابھی آگے بات آئے گی اس کے سلسلے میں کہ اس نے قرہ کو اور عجمیوں کو اور بدوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر کے لوگوں کو ابھارا عربوں کی منافرت پر، اور اسی طرح سے خاندان قریش کی منافرت پر لوگوں کو ابھارا اور آہستہ آہستہ اس کا ذہن کام کیا اور لوگوں کو اپنے دامن فریب میں لیتا گیا. اسی طرح سے جو ایک اختلاف کا سبب یا شہادت عثمان کا سبب لوگوں نے بیان کیا ہے، کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بننا. کیوں؟ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معاملے میں بہت سختی کرتے تھے، احتساب لوگوں کا بہت سخت کیا کرتے تھے، عمرہ کا، عمال کا، رعایا کا احتساب بہت سخت کیا کرتے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم خو تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے، اور اسی لیے لوگ شروع میں بہت خوش تھے ان کے اوپر. لیکن جب انہوں نے سختی لوگوں میں کی تو منافرت پھیل گئی اور لوگ ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے. اسی طرح سے جب حضرت عثمان کے سامنے لوگوں کی جو دشواریاں تھیں یا لوگوں کی رشتوانیاں تھیں جب سامنے آئیں تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ان پر سختی سے معاملہ کیا جائے، پیش ہو جائے. لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم خوئی اور رحم دلی نے ان کو باز رکھا اور ان پر سختی نہ کر سکے. لہذا آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ نفرت بڑھتی گئی اور پھیلتے گئی. اور اسی طرح سے مدینہ کے جو اکابرین تھے، مسلمان صحابہ کرام تھے بڑے بڑے، وہ مدینہ سے خروج کر گئے، نکل گئے، آج دوسرے جگہوں پر پھیل گئے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ پابندی تھی، خاص طور سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ مسلمان جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں مدینہ سے نہیں جائیں گے، مدینہ سے نہیں نکلیں گے. اگر کوئی جاتا ہے تو وہ اجازت لے کے جائے گا اور کچھ مدت کے لیے جائے گا. یہ نہیں کہ چلا گیا اس کے بعد کہیں دور جا کے بس گیا، بصرہ میں، کوفہ میں یا مدینہ میں اور کہیں جا کے بس گیا، یہ اجازت نہیں تھی. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلافت ہوئی تو انہوں نے اس میں ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا لوگوں کو. بہت سارے صحابہ کرام مدینہ سے دور جا کے دوسری جگہوں پر بس گئے، وہاں اور ان کے جو لڑکے تھے اور بعد کے لوگ تھے وہاں اپنے آپ کو مستقل معمول سمجھنے لگے اور وہاں جا کے قیام پذیر کیا اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگے اور جائیداد بنا لی. بہت سارے لوگ مال کو سمیٹنے میں لگ گئے، بہت سارے لوگ، جس کی بنیاد پر کیا ہوا، مدینہ میں جو قوت تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی. لوگ جماعتوں میں منقسم ہو گئے اور وہاں جو لوگ گئے دوسری جگہ پہ بسنے کے لیے، لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں بن گئی، یہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں قبیلے سے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت زیادہ مل گئے اور مدینہ سے دارالخلافہ جو تھا اس سے لوگ دور ہونے لگے. جاہلی عصبیت جو میں نے ذکر کیا کہ جاہلی عصبیت لوگوں میں آ گئی اور اسلامی فتوحات جب رک گئے، آخری ادوار میں جو آخری سال تھے 4-5 سال آخر میں افتتاحات کا زمانہ رک گیا. وجہ اس کی یہ بنی کہ آپس میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا تو اس کی طرف دھیان زیادہ نہیں گیا، اور جب فتوحات کا سلسلہ کم ہوا تو لوگوں کو جو مال دیے جاتے تھے، مال غنیمت ہے، اس میں کمی آئی. تو اب یہ سبائی سازشی ذہن نے یہ کام کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو بانٹنے لگے، اپنے قرابت داروں کو دینے لگے، اس لیے تم کو مال نہیں مل رہا. لہذا ان کا ذہن بنا دیا اس نے، اور لوگ آہستہ آہستہ ان کے اور زیادہ خلاف ہو گئے اور سبائیوں کے اس رشتہ داری نے اور زور پکڑا اور مسلمان ان کی سازش کا شکار ہو گئے. اسی طرح سے ورع اور تقویٰ کا جو غلط مفہوم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں پان لیا. ورع تقویٰ کیا ہے؟ ورع یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے کہ آدمی مستحبات جو چیزیں ہیں یا جو ایسی مباح چیزیں ہیں ان کو بھی اس دل سے چھوڑ دے کہ لوگ کہیں برا نہ مان لیں. لیکن حضرت عثمان غنی نے جو چیز جائز تھی، مباح تھی، ان پر عمل کیا اور اس کو لوگوں میں عام کیا. جیسا میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں انہوں نے خود اپنے دور میں اس کو ایجاد کیا اور لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان کے دل میں نفرت پھیل گئی کہ یہ مباح چیزوں میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور ورع کا جو مفہوم تھا انہوں نے غلط لینا استعمال کر دیا، شروع کر دیا. اس لیے ایک چیز اور بہت خطرناک ثابت ہوئی یہ چیز بھی. اب ان فتنوں میں جب آہستہ آہستہ فتنے رونما ہونے لگے، لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹنے لگے، تو جو سبائی جو لوگ تھے، عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، جو تمام فتنوں کا محرک تھا، اس کے اثرات بہت زیادہ بڑھ گئے. حضرت عبداللہ یہ جو بن سبا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ اسلام لایا، یہودی تھا یہ. حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام لایا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، سچائی طور پر اسلام نہیں قبول کیا، لوگوں کے سامنے مسلمان باور کرایا اور اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے خوب ریشہ دوانیہ کی اختلاف کا سبب بنا. اس کا لقب ابن السودا تھا، کالا کلوڑا تھا، اس کا لقب ابن السودا تھا. یہ فتنہ جو اس نے پھیلایا کوفہ میں، بصرہ میں،
بڑی کثرت سے اس نے فتنہ پھیلایا، اور اس نے یہ فتنہ پھیلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کیا تھا خلافت کی، اور حضرت عثمان نے اس پر جبراً قبضہ کر لیا اور وصی رسول کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ لہذا مسلمانوں کے درمیان یہ تفریق اس نے پیدا کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، اور دوسروں کو اس پر ابھارا کہ یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ ہو جائیں اور اختلاف کا سبب بن جائے کہ چلی لوگوں میں یہ چیز عام کر دیں۔ لہذا لوگوں کو نصیحت کرتا کہ لوگوں والیان پر، جو عمرا ہیں افسران ہیں والیان پر تنقید کرو اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو۔ قرہ کو کہا کہ تم لوگ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے لوگوں میں یہ باور کرا دو کہ عثمان غاصب ہیں اور علی حق پر تھے خلیفہ کے، ان سے چھینا گیا ہے۔ اس طرح سے لوگوں میں بہت زیادہ خاص دعوت شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ یہ چنگاری مدینہ تک پہنچ گئی، اور مدینہ میں 3-4 لوگ تھے جو ان کے سازش میں آ گئے اور ان کے دامن فریب میں یہ آ گئے۔ چنانچہ ہوا کیا کہ ایک کو اس نے ظالم باور کرایا اور دوسرے کو مظلوم لوگوں میں عام کر دیا، باور کرا دیا۔ لہذا اس نے دیہاتیوں کو اور قرہ کو اپنے دار فریب میں یہاں سے لیا کہ ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھڑکائی، اور ابن سبا نے اپنا مرکز جو ہے مصر کو بنایا، وہیں سے ساری تحریک اس نے منظم کرنا شروع کی، لوگوں کو مدینہ کی طرف خروج کرنے پر ابھارا، دیہاتیوں کو استعمال کیا، صحابہ کے نام سے جعلی خطوط ان کو دیا، لیکن مدینہ آنے کے بعد ان کی ساری پول کھل گئی، اور اس کی وجوہات تھی جو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا کہ کیسے ان کی ساری چیزیں کھلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کی جو شروعات ہوئی یہ کیسے ہوئی؟ ہوا یہ کہ کوفہ میں حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، ان لوگوں نے اعتراض کیا ان کی خلافت پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا والی بنا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کا ماحول کا جائزہ لیا کہ کوفہ کا کہ کیسے لوگ ہیں، ان کو فتنے کا اندیشہ ہو گیا کہ کوفہ والے فتنہ شروع کر چکے ہیں، والیان کے خلاف عمرہ کے خلاف لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں۔ ساری رپورٹ پیش کر کے تفصیل سے حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد اصلاح کی کوشش، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے جنگ و جدال کیا جائے، لڑائی کیا جائے، کہا اصلاح کی کوشش کرو۔ اصلاح سے بددوؤں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اپنی بے توجہی سمجھی، لیکن وہ خاموش رہے اور یہ سازش کرنا انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کیا۔ سارے فسادی آہستہ آہستہ جو کوفہ میں جمع ہونے لگے اور اپنا دائرہ بڑھا کر کے مصر تک پھیلا دیا۔ اس طرح سے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کوفہ سے اپنی شرارت کی شروعات کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ابن سبا جو یہودی تھا اس نے شام کا رخ، جب کوفہ میں اس کا پلان کامیاب ہو گیا، بہت سارے لوگوں کو اپنے ایک کمیٹی بنا لیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد جب شام کی طرف یہ منتقل ہوا کہ وہاں سے کچھ لوگوں کو لیا جائے، لیکن شام میں چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے والی تھے وہاں کے، اور بہت دیندار، بہت سنجیدہ، بہت بردبار، سیاست میں بڑے ماہر تھے۔ جیسے ابن سبا کے آنے کا علم ہوا، انہوں نے فوراً وہاں سے اس سے بات کیا اور اس کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شام سے نکل جانے کا اس کو حکم دیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ بصرہ کی طرف گیا۔ بصرہ میں اپنا ایک ٹولی بنا لیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہاں کے امیر کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہاں سے اس کو نکال دیا۔ پھر وہاں سے وہ مصر جانے لگا، اور اسی طرح سے مسلسل تقریباً 30 ہجری سے لے کر کے 35 ہجری تک ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی اور مسلسل سازشیں رچ رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ کامیاب ہوتے گئے، اور سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ رونما ہوا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعید جو وہاں سعید بن عاص جو کوفہ کے والی تھے، انہوں نے 6 افراد کے نام لکھ کر کے فسادیوں کو شام میں بھیج دیا۔ کس کو؟ حضرت عثمان غنی کی رائے پر، مشورے پر کوفہ کے والی نے جو 6 فسادی قسم کے بہت شرارتی لوگ تھے، ان کو حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا، ان کی فراست کی وجہ سے، حضرت عثمان غنی کے کہنے پر۔ جب وہاں گئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہاں خط گیا، انہوں نے بات چیت کیا ان سے، اور اس کے بعد ایک دن ابن سبا تو نکل چکا تھا پہلے، یہ 6 فسادی قسم کے لوگ وہاں گئے، امیر معاویہ نے ان سے بات کیا، ان کو سمجھایا
بہت سمجھایا، قریش کے بارے میں سمجھایا، قریش کی فضیلت بتائی، عربوں کی فضیلت بتائی، قرآن کی تعلیمات بتائی، لیکن وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو خود لکھا کہ یہ لوگ جہاں سے آئے ہیں وہیں ان کو بھیج دیا جائے جہاں، ورنہ یہاں کے لوگوں کو بھی یہ لوگ خراب کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے حکم سے حضرت امیر معاویہ نے ان کو پھر سے وہیں بصرہ کوفہ بھیج دیا، اور اس کے بعد کوفہ میں کچھ دن تھے، پھر یہ لوگ وہاں سے بصرہ منتقل ہو گئے۔ بصرہ منتقل ہونے کے بعد ان کی حالت یہ تھی، وہاں بصرہ میں جب گئے تو وہاں کے امیر حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ بہت سخت تھے۔ ان 6 لوگوں کے بارے میں جب پتہ چلا وہ آئے ہیں، ان سے ملاقات کیا اور خوب سختی انہوں نے کہا کہ جو امیر معاویہ نے کیا ہے یا جو سعید بن عاص نے کیا، اس سے بڑھ کر کے میں تم پر سختی کروں گا۔ ہر معاملے میں ان سے سختی کی۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں ظاہراً توبہ کر لیا اور معافی تلافی طلب کی۔ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے 33 ہجری تک یہ لوگ خاموش رہے، مصلحت کی بنیاد پر اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، لیکن سن 34 ہجری میں عبداللہ بن سبا نے اپنی تحریک کو اور زور دینا شروع کیا۔ تمام جو بصرہ میں اس نے شاخ بنا لیا تھا، کوفہ میں شاخ بنا لیا تھا، مصر میں اس کا مرکز تھا، سارے لوگوں کو خطوط کے ذریعے سے اتصالات کیا، ان سے بات چیت کی، خط و کتابت کیا، اور سارے لوگ اس وقت 34 ہجری میں کوفہ میں جو صحابہ کرام تھے یا بڑے بڑے لوگ تھے، معززین تھے، یہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ صرف وہی لوگ بچے ہوئے تھے جو خارجی قسم کے لوگ تھے یا جو شرارتی قسم کے لوگ تھے، جو فسادی قسم کے لوگ تھے، یہی لوگ بچے ہوئے تھے۔ اب کوفہ میں سبائیوں کا لیڈر یزید بن قیس تھا۔ یزید بن قیس نے ان فسادیوں کے پاس جو حمص میں تھے، حمص میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں بصرہ میں جو عبد الرحمن بن خالد جو وہاں امیر تھے، وہیں لوگ 6 لوگ پورا تھے، وہیں چھپے ہوئے تھے، 33 ہجری تک وہی موجود تھے۔ ان کے پاس انہیں خط لکھ کے ان کو کوفہ میں بلا لیا۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ کوفہ اشراف سے خالی ہو چکا ہے، معززین سے خالی ہو چکا ہے، اب یہاں ہماری چال چل سکتی ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان 6 لوگوں کو اس نے وہاں بلا لیا۔ بعد میں انہوں نے عبد الرحمن بن خالد نے بہت تلاش کیا لیکن وہ لوگ نہیں ملے۔ جب یہاں پہنچ چکے تھے کوفہ میں، پھر کوفہ پہنچ کر کے مسجد میں لوگ جمع ہوئے اور حضرت سعید کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر ان کو مدینہ لے جانے کے لیے تیار کر دیا۔ 1000 لوگ کوفہ سے ان لوگوں نے تیار کیا اور جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام کو سمجھاتے لیکن لوگ نہیں مانے۔ راستے میں لوگ جا کر کے رک گئے مدینہ کے راستے میں کہ وہاں جائیں گے، سعید بن عاص جو مدینہ کے گورنر تھے ان کو آنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ لوگ راستے میں گئے، ان کو روک دیا اور یہ کہا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کو یہاں امیر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کوفیوں نے 1000 کی تعداد میں جو جمع تھے وہاں کہا کہ ہم تم کو مدینہ سے وہاں کوفہ نہیں جانے دیں گے۔ سعید بن عاص کو کہا ہم یہاں رکتے ہیں، ہم کو ابو موسیٰ اشعری امیر چاہیے، تم یہاں سے جاؤ، ختم ہو جاؤ، تم یہاں سے امیر مت بنو یہاں کے کوفہ کے۔ چنانچہ یہ پھر سے عثمان کے پاس مدینہ گئے، سعید بن عاص وہاں ان سے بات کیا۔ حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو معذور کرتا ہوں اور ابو موسیٰ اشعری کو میں کوفہ کا والی بناتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح سے ہوا، لیکن یہ فتنے کم نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ بڑھ کے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیاست جو فتنوں کے تعامل میں تھی وہ بڑی زبردست تھی۔ کیسے کیا ہوا؟ جب یہ فتنے بڑھتے گئے اور جب بصرہ میں خاص طور سے یہ 3 شہر بہت مشہور تھے، کوفہ، بصرہ اور مصر، یہی تینوں شہر عموماً یہ سبائیوں کے اور بلوائیوں کے اڈے بنے، یہیں سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی۔ کہتے ہیں جب انہوں نے جو رپورٹ صحابہ کرام سے لیا یا والیوں سے لیا، اسی رپورٹ کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی اور آہستہ آہستہ یہ کام ان کا بڑھتا گیا رافضیوں کا، اور اب بلوائی مدینہ پہنچ چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے درمیان سے راز کو حاصل کیا۔ کیسے حاصل کیا؟ 2 آدمیوں کی طرف ان کو بھیجا۔ جب بلوائی مدینہ کے قریب پہنچ گئے سارے لوگ، اور ایسا یہ ہوا کہ یہ بصرہ سے 1000 لوگ اور کوفہ سے 1000 لوگ، مصر سے 1000، اور الگ الگ جماعت میں الگ الگ ٹولی میں لوگ آئے مدینہ کی طرف، کیونکہ اس نے ابن سبا نے سب کو بہترین پلاننگ کے ساتھ ان کو سمجھایا تھا۔ سب سے پہلے جو لوگ وہاں پہنچے ہیں مدینہ کے قریب وہ مصری لوگ تھے، اور جب یہاں پہنچے اور مصری میں سے 4 گروپ تھے، 4 گروپ کوفہ کے 1000 میں 4 گروپ بنایا گیا تھا، اور چاروں گروپ کا لیڈر الگ تھا، پھر ان کا لیڈر ایک الگ تھا۔ اس طرح سے انہوں نے یہ ترتیب بنائی تھی۔ تو مدینہ میں سب سے پہلے مدینہ کے قریب یہ مصری پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو پتہ چلا، خبر ملی، انہوں نے وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، مدینہ میں دوسری بستی میں تھے، انہوں نے اس بستی کا رخ کیا۔ کوفہ والوں نے جو 1000 آئے تھے، یہ مصر سے آئے تھے، ان سے بات چیت شروع ہوئی۔ پھر انہوں نے وہی اعتراضات پیش کیے جو میں نے گزشتہ خطبے میں درس میں ذکر کیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں
نماز قصر آپ نے کیا مدینہ میں آ کر کے، تو انہوں نے کہا ہمارے رشتہ دار یہاں اس لیے کیا. وہی نماز قصر کا اعتراض کیا. چراگاہ جو خواب بہت سارے بنائے تھے بعد میں اس پر اعتراض کیا. قرآن کا ایک نسخہ آپ نے سارے نسخوں کو جلا دیا، اس پر اعتراض کیا. اور اسی طرح سے 9 عمر لوگوں کو، نئے لوگوں کو والی بنایا، اس پر اعتراض کیا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے سارے اعتراض کا بہت ہی تشفی بخش جواب دیا اور ان کو سمجھا دیا، بہت تشفی بخش جواب دیا، اور سب مان گئے، سمجھ گئے. جب وہ لوگ واپس چلے جانے لگے، مصر والے واپس جانے لگے، تو اب وہاں میں نے ذکر کیا کہ سارے لوگ واپس جانے لگے مصر کے، لیکن جو 2 ذہن والے تھے، ایک حکیم بن بجلہ تھا اور ایک شخص اور تھا، یہ لوگ مدینہ میں کارستانی کے لیے رکے. اب معاملہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، کوفہ کے لوگ ہم مصر والے واپس جا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ایک جھوٹا خط بنایا اور جھوٹے خط میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مہر لگا دیا. کیسے ان کو ملا اس کا سراغ نہیں مل سکا، لیکن ایک مہر لگایا ان کے نام سے خط لکھا. کہاں؟ مصر کے گورنر کے نام خط لکھا کہ یہ جو بلوائی ہیں یا جو ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، یہ مصر پہنچیں گے، فوراً ان کو قتل کر دو، ان کو مار ڈالو. اب آپ تصور کیجئے کہ جو آدمی ان کا قاصد تھا، وہ جس گھوڑے پر سوار تھا، وہ مصریوں کے کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے، کبھی اور آگے جا رہا ہے، کبھی مل رہا ہے. اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم کو پکڑو، ہم سے رائے لو، کچھ میں کہنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کے پاس سے خط نکلا، اس میں حضرت عثمان غنی کا مہر ہے، اور جبکہ یہ ساری جھوٹے طور پر اس کو وہی شخص حکیم بن بجلہ نے تیار کیا تھا، اور لوگوں کو بھڑکانے کے لیے پھر سے چنانچہ یہ واقعہ ہو گیا، ان کے سامنے خط مل گیا. اس کے بعد وہاں عراق والے جو واپس جا رہے تھے، کوفہ والے، ان کو بھی پتہ چل گیا. کیسے پتہ چلا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ایک قاصد یہاں ان کے عراق کی طرف بھیجا، ایک قاصد مصریوں کی طرف بھیجا، اور دونوں ایک ساتھ جا کے ملے. پھر وہ لوگ سارے لوگ پھر سے واپس آ گئے، دوبارہ پھر سے واپس آ گئے، اور اس طرح سے ان کی پول کھلی کہ یہ ساری سازش کسی حکیم بن بجلہ کا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پڑھا گیا. کہا حضرت عثمان نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے خط نہیں تیار کروایا ہے، نہ میں نے املا کروایا ہے، نہ میں نے اس میں کوئی مہر ہے، میری کوئی اس میں صداقت نہیں ہے. یہ سارا کا سارا کھیل اسی رافضی کا، اسی سبائی ٹولہ کا ہے، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں. چنانچہ اس کے بعد جب مدینہ میں فسادیوں کا قبضہ ہو گیا، اب آہستہ آہستہ دوبارہ واپس سارے لوگ آ گئے. اب مدینہ میں آہستہ آہستہ فسادیوں کا، بلوائیوں کا اور سبائیوں کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا. وہ کیا ہو گیا کہ الگ الگ صوبوں سے فسادی جتنے تھے سارے مدینہ کی طرف جمع ہونے لگے. حج کے ایام میں سارے لوگ، اور ان کی رائے کیا تھی، جب جیسے سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے حاجی بن کر کے، اور جب یہ لوگ حج کرنے جائیں گے تو ہم مدینہ میں ان سے الگ ہو جائیں گے. جب حج کرنے چلے گئے مدینہ خالی ہو جائے گا، اور ہم کو ایک موقع مل جائے گا مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے کا ایک موقع مل جائے گا. چنانچہ وہ لوگ گئے، اور جب حجاج مدینہ کے لیے نکل گئے، انہوں نے مدینہ میں پہنچ کر کے سن 35 ہجری میں مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے. مصر کے باقی 4 گروپ میں نکلے، کوفہ کے باقی 4 گروپ میں نکلے، اور بصرہ کے باقی بھی 4 گروپ میں نکل کر کے ان سب کا امیر عبداللہ بن سبا یہودی تھا. سب کو یہ بانٹنا چاہتا تھا. کیا کہنا چاہتا تھا؟ مصر کے باقی جو تھے، اس نے ایسا پلان بنایا کہ مصر کے باقی جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم خلیفہ جو ہے حضرت علی کو چاہتے ہیں، اور کوفہ کے باقی جو تھے وہ کہتے تھے ہم خلیفہ زبیر بن عوام کو چاہتے ہیں، اور بصرہ کے جو باقی تھے وہ کہتے تھے ہم طلحہ بن عبید اللہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی اس طرح سے جب یہ رپورٹ پیش کیا ان لوگوں نے، تو یہ کہا کہ ایسا مسلمانوں کو اختلاف میں ڈال دیا جائے کہ سب ایک دوسرے کے اختلاف میں پڑ کر کے اور یہ ہمارے سازش کا شکار ہو جائیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان ساری سازش کو ناکام کیا، بے نقاب کر دیا سب کو. لیکن صحابہ کرام ساری ان سبائی سازشوں سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو بچا لیا. اسی طرح سے جب حضرت عثمان غنی کو یہ پتہ چل گیا کہ سارے لوگ آ چکے ہیں، تو مصریوں نے کیا کہا، آپ قرآن منگائیے، قرآن پڑھیے. چنانچہ سورہ یونس کی ایک آیت انہوں نے پڑھنے کے لیے کہا، قل ارأیتم ما انزل اللہ. یہی آیت کی آپ کہیے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے رزق نازل کیا ہے آپ اس میں سے حلال کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں. یہ قرآن کا مختصر ترجمہ ہے. تو اس نے کیا کہنا چاہا ہم لوگوں نے کہ آپ نے جو چراگاہ، پھر وہی بات انہوں نے کی، چراگاہ ہے جو اللہ نے حلال کیا تھا، آپ نے اس کے لیے کچھ خاص کر دیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے جب مسلمانوں کے علاقے پختونخوا علاقے بڑھے، اونٹ بڑھے، بہت سارا، جب مسلمانوں کا بیت المال کا مال بڑھ گیا، اونٹ بڑھ گئے، تو ظاہر سی بات ہے چراگاہ بڑھانی پڑے گی. چراگاہ بڑھا گیا، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں. اور حضرت ابوبکر نے بھی یہی کام کیا، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق نے بھی یہی کام کیا، میں نے بھی کیا، اس میں کیا اعتراض تھا. اسی طرح سے کچھ شرطیں انہوں نے رکھی، اور اس کے بعد شرطوں کو
حضرت عثمان غنی کی کچھ شرطیں تھی کہ تم لوگ جاؤ گے، اختلاف نہیں کرو گے، جماعت کو لازم پکڑو گے، اور کسی کا مواخذہ آپ نے نہیں کیا۔ آپ تصور کیجئے، سب کچھ جاننے کے بعد حضرت عثمان غنی نے کسی کا مواخذہ نہیں کیا، سب کو انہوں نے معاف کر دیا۔ اسی طرح سے جو سارے فسادی آئے ہوئے تھے سب کو آہستہ آہستہ کر کے سب اپنے وطن واپس چل گئے۔ لیکن یہ واقعہ جو میں نے ابھی خط کا ذکر کیا، یہ واقعے نے پورا معاملہ پھر سے پلٹ دیا۔ ایک خط نے جو عراقیوں کے پاس بھی پہنچ چکی خبر، مصریوں کے پاس بھی خبر پہنچ چکی، اس نے سارا معاملہ الٹ دیا۔ پھر سے سارے لوگ جمع ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو نمازوں سے روک دیا، اور اسی طرح سے آپ کو خلافت سے معزول ہونے کو کہا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلافت سے معزول ہو جائیے، ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، تمام صحابہ کرام نے یہی کہا کہ آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ عثمان غنی نے یہی کہا کہ میں کیسے وہ لباس اتار سکتا ہوں جس لباس کو اللہ رب العالمین نے مجھے پہنایا ہے، اور یعنی وہی خلافت کا لباس حدیث میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، میں کیسے اتار سکتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ان سے کہی کہ آپ خلافت سے معزول مت ہوئیے۔ اکثر صحابہ کرام نے یہی رائے دی کہ آپ خلافت سے معزول مت ہوئیے، لیکن وہ لوگ آپ کے قتل پر بالکل مصر رہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے دوبارہ پھر سے مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ سارے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم یہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں، یہ بلوائی جو ہیں یہ بہت کم تعداد میں ہے، سوائی بہت کم تعداد میں ہے، ہمارے پاس قوت ہے۔ حضرت علی نے وہی بات کہی، حضرت زبیر بن عوام نے وہی بات کہی، اور اکثر تمام صحابہ کرام نے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، سب نے یہ بات کہی کہ ہم اس سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ یہ جتنے لوگ خارجی اور بلوائی قسم کے لوگ آئے ہیں، سبائی قسم کے، ہم سب سے قتال کریں گے اور آپ کو ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنا سکتا، میرے ذریعے سے خون بہے مسلمانوں کا، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ مجھ کو شہادت ملے گی، اور شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ میری شہادت ہونے والی ہے اور مجھے قتل کیا جانے والا ہے۔ چنانچہ ان سب کے باوجود حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کا خون نہ بہے اس پر کنٹرول کیا اور سارے لوگوں کو منع کر دیا، یہاں تک کہ جو آپ کے گھر میں جو لوگ صحابہ کرام موجود تھے، کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ کہا تم لوگ میرے گھر سے نکل جاؤ، کسی کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے اور آپ کی اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے شہادت ملے گی، لہذا مجھے ملے گا۔ اسی طرح سے آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، جیسے میں نے کہا کہ قتال کے بارے میں، اور واقعہ یہ ہوا کہ بعد میں دو انصاری صحابی بھی آئے کہ ایسا لگا ہو سکتا ہے کہ قریش کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم قتل نہیں ہونے دیں گے، آپ کو ہم مارنے نہیں دیں گے لوگوں کو۔ انصاری صحابی بھی آئے، حضرت زید بن ثابت انصاری، کعب بن مالک انصاری، یہ لوگ بھی آئے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم ان کے خلاف قتال کریں گے۔ آپ کے سلسلے میں حسن بن علی، عبداللہ بن عمر، تقریباً صحابہ کرام نے سب نے قتال کی پیشکش کی، لیکن وہ تیار نہ ہوئے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں آتا ہے کہ یہی لوگ آپ کے لیے کھانا پانی وغیرہ پہنچایا کرتی تھی، ان لوگوں نے پانی بند کر دیا، ان لوگوں نے آپ کا نماز پڑھانا بند کر دیا، اور جب نماز پڑھانا بند کیا تو ایک انہیں سبائیوں میں سے ایک شخص نماز کے لیے تیار ہوا، امامت کے لیے تیار ہوا، اور وہ تیار کرتا، لیکن بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ نماز ان کے پیچھے ہم نہ پڑھیں، لیکن حضرت عثمان نے کہا دیکھو مسلمانوں کو کی جو نماز پڑھاتا ہے اس کے سامنے نماز پڑھو، اس کے پیچھے۔ آپ اتنا زیادہ آپ دیکھیں رحم دل شفیق انسان، اور اتنا مہربان، اور اتنا زیادہ نبی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اسلام کے لیے قربانی دینے والا شخص اس طرح سے ان کے سامنے اتنا مظلوم ٹھہرا، انہوں نے مظلوم ان کو قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ اسی طرح سے آخری ایام جب آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آخری خطاب جو تھا لوگوں کے سامنے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اللہ کے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ تو کہا مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت ہونے والی ہے اور کل شاید میری شہادت ہو جائے۔ اس طرح سے وہ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھے، آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، دروازہ کو اور آپ کے گھر کے سامنے جو شیڈ لگا ہوا تھا اس کو جلا دیا، اور گھر میں موجود افراد، جیسا میں نے ذکر کیا کہ دشمن منع کرتے تھے، گھر میں آخر میں لوگ دروازہ توڑ کر کے داخل ہو گئے اور آپ پر وار کیا، حملہ کیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع کرتے تھے، مت کرو، قرآن پڑھتے، لوگوں کو منع کرتے، چنانچہ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، نماز پڑھنا شروع کیا اور قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ سورہ طٰہٰ ختم ہوتے ہوتے یہ لوگ مسجد میں ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور ایک شخص جس کو الموت الاسود کہا جاتا تھا، کالی موت، جیسا کہ میں نے کہا اس میں اختلاف ہے کہ کس نے مارا ان کو، بعض لوگوں نے دوسرے کا نام لیا ہے، بعض لوگوں نے دوسرے کا نام لیا ہے، لیکن الموت الاسود جیسا میں نے کہا ابن السودا، یہ عبداللہ بن سبا یہودی، اسی کی ساری سازش تھی، اسی نے کارنامہ بنایا اور لوگوں کو آمادہ کیا، اور اکثر لوگوں نے کہا ہے، جمہور کی رائے ہے یہی ان کا قاتل ہے۔ انہوں نے چنانچہ اس نے پہلے ان پر حملہ کیا، پہلے ان کا گردن دبایا، وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ نرم میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کے سامنے ہے۔ ایک شخص پہلے گیا عبداللہ بن سبا سے پہلے، تو انہوں نے اس کو قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن ہمارے درمیان تمہارے درمیان قرآن ہے، چنانچہ اس کو خوف لاحق ہوا، وہ بس آ گیا۔ اس کے بعد فوراً دوسرا شخص داخل ہوا اور اس نے آپ کے گردن کو دبایا، اور اس کے بعد آپ پر تلوار سے حملہ کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکا، خون گر کر خون آپ کا ہاتھ کٹ گیا، اور خون جو ہے آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی ایک آیت پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت ہے، اسی آیت پر قرآن کے ان کے خون کے کچھ چھینٹے اس پر پڑے، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، آپ شہید کر دیے گئے۔ یہ حقیقت میں یہ واقعہ آخر میں انہوں نے جو شہادت سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ بتایا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ دیکھو اپنی خوبیاں ذکر فرمائیں، تاکہ کچھ تو ان کے دل میں نرمی آئے۔ کہا کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جس نے قرآن کو جمع کیا؟ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جس نے بیر روما کا پانی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی اتنی مدد کی؟ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں؟ بہت ساری تفصیل بیان کی، لیکن ان کے دلوں پر یہ بالکل مصر تھے ان کو معزول کرنے پر، ان کو قتل کرنے پر، لیکن یہ ان کی ساری نصیحتیں ان کو نہیں سمجھ میں آئی، انہوں نے قبول نہیں کیا، صرف اسی پر مصر رہے آپ کو مارنے پر۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو مار دیا گیا، تو صحابہ کرام کو جب خبر ملی تو تمام صحابہ کرام غمزدہ ہوئے، کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہوا، سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں کہ قتل کی جو تاریخ تھی، یہ جمعہ کے دن سن 35 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعہ کے دن 82 سال کی عمر میں ان کو شہید کیا گیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے قتل ہی کے دن غسل و کفن دیا اور جنازہ اٹھایا، اور جنازہ بعض اقوال کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور بعض نے کہا کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی، اور مغرب اور عشاء کے درمیان کو دفن کیا گیا۔ یہ مختصر طور پر میں نے بہت تلخیص کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ اس میں غور کریں گے۔ اب بعض مورخین جو شیعی روایات ہیں، مورخین کی شیعی جو رافضی تاریخ ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں بعض صحابہ کرام کے بیٹوں کا دخل ہے، جیسے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور بعض صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب تاریخی، یہ سازش کا شکار ہو گئے تھے، لیکن قتل کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے کہ انہوں نے مارا ہو، قتل کیا ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، صحابہ کرام سارے صحابہ کرام بڑے مغموم ہوئے، جیسا لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پانی لے کر آتے تھے، پلاتے تھے، آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان سے قتال کیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہ ہوئے کہ ہماری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہنے پائے، اور اللہ کا جو حکم تھا کہ میری شہادت ہوگی، اور آج یہ میری شہادت ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور سبائی فتنے کا۔ آپ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فتنے جو اٹھتے ہیں یہ بہت باریک ہوتے ہیں، بہت اہل خرد جو ذی عقل رہتے ہیں وہی ان فتنوں کو سمجھ پاتے ہیں اور اس پر کنٹرول کر پاتے ہیں۔ لہذا آج کل جو فتنوں کا دور ہے، مختلف فتنے ہیں، شبہات کے فتنے ہیں، شہوات کے فتنے ہیں، موبائل کا فتنہ ہے، بہت سارے فتنے، آج کل تحریک کا جو فتنہ ہے، صحابہ کرام پر تبرہ بازی کا فتنہ ہے، یہ فتنے لوگوں کے دلوں میں بیٹھائے جا رہے ہیں۔ کس بنیاد پر کہ کبھی حب حسین کے نام پر، کہیں بغض معاویہ کے نام پر، کہیں کچھ اور کر کے کہ ہمارے دلوں میں نفرت پھیلائی جائے، بیٹھائی جائے۔ لہذا ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو چوکنا رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
داماد ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کر دیے گئے مظلومانہ طور پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل گئے۔ اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عثمان غنی کی جو زندگی تھی، جو واقعات تھے، ان کے کارنامے تھے، ان سب سے سبق لے کر کے، سیکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔